امت کے لیے نمونہ بنتے. لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کے لیے اتنے مرے کیوں جا رہے ہیں, ایسی قربانیاں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ شہدائے ناموس صحابہ, اس کانفرنس کے عنوان کو دیکھنے کے بعد جب شہدائے ناموس صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, ایک لمبی قطار ہے, 35 سالہ دور ہے, جس کے شب و روز میں, سال کے ہر مہینے میں, ہر دن میں, ہر پاکستان کے شہر کے قبرستان میں شہدائے ناموس صحابہ کے لاشیں دفن ہیں. ملک کے طول و عرض میں صحابہ سے محبت کرنے والے صحابہ کی محبت میں جنازے اٹھ جانے کے بعد یتیم بچوں کی قطاریں موجود ہیں. جب ہم ان معصوموں سے پوچھتے ہیں بتاؤ صحابہ میں ایسی بات کون سی ہے, بتاؤ آپ نے صحابہ کی محبت میں اپنے باپ کا لاشا اٹھایا, کوئی کہتا ہے بھائی کا جنازہ اٹھایا, کوئی کہتا ہے قائد کا جنازہ اٹھایا, کوئی کہتا ہے عالم کا عزیز رشتہ دار کا جنازہ اٹھایا. پوچھا جاتا ہے اے اسلام آباد کے یتیموں تم بتاؤ صحابہ کیا ہے, اے کراچی کے شہداء تم بتاؤ صحابہ کیا ہے. وہ جواب دیتے ہیں آؤ نہ ذرا, تم حج کے لیے جاتے ہو, اپنے پیر کے ساتھ جاتے ہو, مقدر پہ ناز کرتے ہو. صحابہ وہ جماعت ہے جو حج کے سفر پہ جائے تو گروپ لیڈر کے ساتھ نہیں, محمد مصطفیٰ کے ساتھ. آج 1400 سال کے بعد عالم بتاتا ہے, پیر بتاتا ہے, حج کا گروپ لیڈر بتاتا ہے حضور نے بدر میں, حضور نے عرفات میں, مینا میں, مزدلفہ میں, حضور نے صفا پہ, مروہ پہ, حضور نے کعبہ میں, حضور نے مسجد عائشہ سے حرم تک حضور کے اعمال یہ تھے. صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور حضور عرفات میں تھے تو کیسے تھے. صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے سنا نہیں, آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مزدلفہ میں تھے تو کیسے تھے, جنہوں نے صفا اور مروہ پہ دیکھا, جنہوں نے طواف کرتے ہوئے دیکھا. حضور علیہ السلام کا صحابہ سے پیار کا ایک انداز یہ بھی ہے. آج میں غمگین ہوتا ہوں اپنے کسی دوست کی وجہ سے, اپنے کسی عزیز کی وجہ سے, اپنے کسی رشتہ دار کی وجہ سے. میرے نبی اگر غمگین ہوتے ہیں تو اپنے سسرال سے ہوں تو صحابہ, داماد سے ہوں تو صحابہ. حضور کے حج کے ساتھی کون ہے؟ حضور کے بدر کے ساتھی کون ہے؟ حضور نماز پڑھائیں تو پیچھے پڑھنے والے کون ہیں؟ حضور کی 23 سالہ زندگی کے ساتھی کون ہیں؟ حضور سے سارے کا سارا دین لے کر اپنے قلب و جگر میں محفوظ کرنے والے کون ہیں اور محفوظ کر کے امت کو دینے والے کون ہیں؟ صحابہ ہمارے محسن ہیں اور زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی فراموش کرتی نہیں, کبھی فراموش کرتی نہیں. پاکستان کے اندر افواج پاکستان کو محبت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ کہتے یہ لوگ جان دے دیتے ہیں لیکن دھرتی پہ آنچ کو گوارا نہیں کرتے. اسی وجہ سے افواج پاکستان سے لوگ محبت کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ جان دے دیتے ہیں لیکن دھرتی کی سلامتی پر کمپرومائز نہیں کرتے. یہ ریت قائم کرنے والے وہ 313 صحابہ ہیں جن نے ہتے حضور کے اشاروں پر بدر میں کھڑے ہو گئے, جان دینا گوارا کیا لیکن حضور کی آبرو پہ سمجھوتے کے لیے تیار ہوئے. جان دینا گوارا کیا لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی جدائی کو گوارا نہیں کیا. صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں اور اپنے محسنوں کے ساتھ محبت کرنا زندہ قوموں کی علامت سمجھی جاتی ہے. صحابہ ہمارے محسن ہیں, اپنے محسنوں کے تذکرے کرنا ہمیشہ زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. ہم حضور کے صحابہ کے تذکرے کرتے, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ شاید آپ کسی غیر ضروری بات کا تذکرہ کر رہے ہیں. میں نے کہا ہماری بات ضروری ہے یا غیر ضروری ہے, اس کا فیصلہ آؤ کسی دنیاوی عدالت سے نہیں, اللہ کے قرآن سے کرواتے ہیں. اگر تو اللہ کی بات صحابہ کے بغیر مکمل ہے
تو پھر ہم بھی اپنی بات صحابہ کے بغیر مکمل کر لیتے ہیں۔ آؤ احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھتے ہیں، اگر مصطفیٰ کی بات صحابہ کے بغیر مکمل ہے، ہم بھی اپنی بات صحابہ کے بغیر مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر رب کا قرآن صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، نبی کا فرمان صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو پھر ہمارا ایمان صحابہ کے بغیر، ہمارا ایمان صحابہ کے بغیر، ہمارا رمضان صحابہ کے بغیر، ہماری صبح اور شام صحابہ کے بغیر، یہی وہ اہمیت ہے، یہی وہ رشتہ ہے، یہی وہ محسنوں کے ساتھ کی جانے والی وفا ہے جو 35 سال گزرنے کے بعد آج بھی الحمدللہ اپنے شہداء سے کیے گئے وعدے کے مطابق ہم اس وفاؤں کے تذکرے کو اور شہداء کے اس مقدس مشن کو اسلام آباد، کراچی اور پشاور اور کوئٹہ تک نہیں بلکہ اسمبلی کے ایوانوں میں بھی یاد رکھے ہوئے، الحمدللہ رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں اپنے شہداء کی شہادتوں پر ناز ہے، ہمیں شہداء کی شہادت پر فخر ہے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور آج ہمیں ویسے بھی کوئی سمجھانے کی جسارت نہ کرے، ویسے بھی ہمیں کوئی سمجھانے کی جسارت نہ کرے، چونکہ ہماری جماعت میں علی شیر حیدری سے قیمتی اور کوئی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی سمجھانے کے لیے نہ آئے، چونکہ ہم نے مقدس ترین جب لوگوں کو قربان کیا، جس میں امیر عظیمت سے قیمتی ہمارے پاس آج اور کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس مورخ اسلام سے قیمتی اور کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس جرنیل اسلام سے قیمتی اور کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس علامہ عبدالغفور ندیم سے قیمتی اور کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر عادل خان سے قیمتی اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی مہکتی ہوئی قبروں نے ہمارے جذبوں کو بڑھایا ہے، کم نہیں کیا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں جب قریب کے عرصہ میں کراچی میں گیا، ڈاکٹر عادل خان شہید کے جوان بیٹے مجھ سے ملے، علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب کی قیادت میں ہم وفد کی شکل میں جب وہاں پر پہنچے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ابا جان نے ہمیں کہا کہ جب میں نے اپنے کانوں سے نبی کے سسر حضرت ابو سفیان کی گستاخی سنی، اس کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی مسجد اور مدرسے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اپنے کانوں سے نبی کے سسر کی گستاخی سننے کے بعد خون کے آخری قطرے تک اس کفر کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے کہا ہم نے 2-3 مرتبہ ابا سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب میں ہمیں کہا خبردار بزدلوں والی رائے مجھے نہیں دینا، میں حضور کے صحابہ کے کھاتے لگنے کے لیے تیار۔ بہت سے لوگ مشورہ دینے کے لیے آتے ہیں اور ان کے مشوروں میں سب سے خوبصورت مشورے کا جو انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کا اتنا بڑا مدرسہ ہے، آپ کی اتنی بڑی مسجد ہے، ماشاءاللہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ کے بڑے زبردست دینی سلسلے ہیں، آپ کے جناب اتنے پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد، اس سے بڑا اچھا دینی کام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ لہذا 4 دیواری میں بیٹھ کر اپنے مدرسے کو چلائیے، اپنی مسجد کو بنائیے، اور روزانہ میں جانتا ہوں ان مدارس کے علماء کرام کو جو گھنٹوں منٹوں نہیں گھنٹوں اپنے مدرسے کے نقشے سامنے رکھ کر صرف اس پہ گھنٹوں صرف کر دیتے ہیں کہ مینار کیسا ہونا چاہیے، محراب کیسا ہونا چاہیے، ماربل کیسا ہونا چاہیے، کھڑکیاں کیسی ہونی چاہیے، ایلومینیم لگنا چاہیے یا دیار کی لکڑی لگنی چاہیے۔ میں ان تمام سے کہتا ہوں اپنے نقشے لپیٹ کر رکھو اور جا کے ڈاکٹر عادل خان کا مدرسہ دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ کس طرح سے اگر وہ چاہتا تو اپنی پوری زندگی اور اس کے آنے والی 7 نسلیں اس عظیم الشان یونیورسٹی میں، اس بہترین ادارے میں اپنی عافیت کے ساتھ زندگی کی کئی بہاریں، کئی سال اپنی 7 نسلوں تک وہاں بیٹھ کر گزارا کر سکتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر عادل خان سلام ہو تیری قبر پر، تو نے صحابہ و اہل بیت کی محبت میں قدم اٹھا کر ابو بکر صدیق کی گستاخی اسلام آباد میں ہوئی، تو کراچی میں تڑپ گیا، حضرت ابو سفیان پر، حضرت معاویہ پر بکواس کی گئی تیرے شہر میں،
تو قرض چکانے کے لیے میدان میں آ گیا. سلام ہو ڈاکٹر عادل خان تیری قبر پر. تو نے دنیا کو بتا دیا جب بات حضور کے صحابہ کی آئی پھر مسجد کے میناروں کے نقشے نہیں دیکھے جاتے. تو نے دنیا کو بتا دیا جب بات نبی کے سسرال کی آئے پھر مسجد کے ماربل اور منصوبہ جات کو نہیں دیکھا جاتا. پھر ایک سفید داڑھی والا نکل کر قربان ہو کر بتاتا ہے کہ پھر جان دی جاتی ہے پھر مشورے نہیں کیے جاتے. ڈاکٹر عادل خان آپ اس تحریک کے روح رواں تھے. آپ اسلام آباد میں تشریف لائے, آپ کراچی اور ملتان میں پہنچے. آپ کے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر عادل کے جانے سے اب یہ سلسلہ رک گیا, اب بات رک گئی. یہ کہنے والے وہی تھے جنہوں نے ان 35 سالوں میں ہر جانے والے کے بعد یہی کہا تھا. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کاماں دے آکھے کدی ڈھور نہیں مردے. یہ جو بات کرنے والے لوگ ہیں یہ ان 35 سالوں میں آپ باریک بینی سے دیکھیں یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں, یہ تھے ہی نہیں. ڈاکٹر عادل خان کی شہادت کے بعد بھی دوبارہ اسی واویلا اسی پروپیگنڈے کو تیز کرنے کی کوشش کی گئی, صرف کس لیے کہ ان نوجوانوں کے جذبات تھم جائیں, رک جائیں. لیکن 22 جمادی الثانی کو اسی شہر کراچی میں علامہ غازی اورنگزیب فاروقی کی قیادت میں نکل کر 22 رجب المرجب کو اسی تبت سینٹر کے مقام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے موقع پر بالخصوص کراچی اور بالعموم پورے پاکستان میں اسلام آباد کے اندر علامہ مسعود الرحمان عثمانی کی قیادت میں, پشاور میں علامہ محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں, کراچی میں علامہ اورنگزیب فاروقی کی قیادت میں, ملک کے طول و عرض میں اہل سنت والجماعت کے علماء قائدین کی قیادت میں نکل کر پاکستان کے مسلمانوں نے یہ بدلا دیا شہادت ہمارے راستے میں آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے, ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے. حق نواز سے